السلام علیکم۔ یہ پارٹ 22 ہے۔ معزز خواتین و حضرات، آج ہم آپ کے لیے کتاب لا رہے ہیں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصنف سلیم گیلانی، آواز حنا احمد۔ معزز خواتین و حضرات، یہ کتاب آپ کے لیے بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے موبائل نمبر 0300 291 9600 یا واٹس ایپ نمبر 0333 249 5373 پر رابطہ کریں۔ یہ کتاب آپ کے لیے علی رضا صاحب نے اسپانسر کی ہے۔ اس کتاب کے ٹوٹل صفحات 410 ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 22 صفحہ نمبر 374 سے۔ قبیلہ تیم کے ابو رمسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو لے کر آئے تو انہیں دیکھتے ہی کہنے لگے کہ واقعی یہ اللہ کے نبی ہیں، اور ایمان لے آئے۔ ایک مرتبہ مدینے میں ایک قافلہ وارد ہوا اور شہر سے باہر ٹھہرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتفاقاً ادھر سے گزر ہوا تو انہوں نے قافلے والوں سے ایک اونٹ کا سودا کر لیا اور یہ کہہ کر اونٹ ساتھ لے آئے کہ قیمت بھجوا دوں گا۔ بعد میں قافلے والوں کو تشویش ہوئی تو قافلے کی ایک معزز خاتون نے انہیں تسلی دی، مطمئن رہو، میں نے اس شخص کا چہرہ دیکھا تھا جو 14ویں کے چاند کی طرح روشن تھا، وہ کبھی بھی بدمعاملگی نہیں کرے گا، اگر وہ رقم نہ بھی بھجوائے تو میں اپنے پاس سے ادا کر دوں گی۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ مدینے سے رقم پہنچ گئی۔ یہ طارق بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قافلہ تھا جو مدینے سے کھجوریں خریدنے آیا تھا۔ بعد میں یہ لوگ شہر میں آئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے، لوگوں سے اسلام کے بارے میں کوئی سن لی اور مسلمان ہو گئے۔ میں نے ان سے زیادہ خوبرو کسی کو نہیں دیکھا۔ چہرے پر واقعی چاند کی سی چمک تھی، مسکراتے تو پیشانی پر روشنی بکھر جاتی اور آبدار دانتوں سے شعاعیں پھوٹتی۔ معلوم ہوتا تھا سورج طلوع ہو رہا ہے۔ آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے، پتلیاں سیاہ، پلکیں دراز، سر کے بال سیاہ گنجان اور تھوڑے تھوڑے گھنگریالے، بدن مضبوط گھٹا ہوا، قد درمیانہ مگر مائل با درازی۔ مجمع میں کھڑے ہوتے تو دوسروں سے قد ذرا نکلتا ہوا معلوم ہوتا۔ سینہ کشادہ، پیٹ ہموار، کلائیاں چوڑی، ہتھیلیاں فراخ، تلوے اتنے خمیدہ کہ کھڑے ہوں تو نیچے سے پانی بغیر چھوئے گزر جائے۔ بنو خزاعہ کے ام معبد کے بقول دور سے بھی دل فریب، قریب سے بھی کمال حسین، نہایت شیریں کلام، واضح الفاظ، کلام کمی و بیشی، الفاظ سے معرہ، گفتگو موتیوں کی لڑی جیسی پروئی ہو، نہ کوہ تا سخن نہ فضول گو، مخدوم و متاع ایسے کہ ان کے رفیق ان کے منہ سے بات نکلتے ہی تعمیل کے لیے جھپٹ پڑتے اور ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے۔ عبداللہ بن رواحہ نے آپ کے جمال جہاں آرا کی کیفیت اپنے شعر میں یوں بیان کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ میں کھلی ہوئی نشانیاں نہ بھی ہوتی تب بھی آپ کا روح انور خبر رسالت دینے اور آپ کو رسول برحق ثابت کرنے کے لیے کافی تھا۔ روزمرہ زندگی کے اصول یہ تھے کہ مکان رہنے کے لیے ہے، لباس ستر پوشی کے لیے اور غذا زندہ رہنے کے لیے۔ کچھ بشری رغبتیں بھی تھیں، لیکن شان رسالت نے کسی کو گلے کا ہار نہیں بنایا۔ موسم تمدنی مروجات اور وضو نماز کی ضروریات کے پیش نظر جو میسر آ گیا پہن لیا۔ لباس کو ازراہ امارت کا ذریعہ بنایا، نہ اعلان رہبانیت کا۔ اسی طرح غذا سے بھی نہ بلا وجہ اجتناب برتا، نہ اسے لذت کام و دہن کا وسیلہ بنایا۔ یہی حال سفر کا تھا۔ موسم تمدنی مروجات اور وضو نماز کی ضروریات کے پیش نظر جو میسر آ گیا پہن لیا۔ لباس کو اظہار امارت کا ذریعہ بنایا، نہ اعلان رہبانیت کا۔ اسی طرح غذا سے بھی نہ بلا وجہ اجتناب برتا، نہ اسے لذت کام و دہن کا وسیلہ بنایا۔ یہی حال سفر کا تھا۔ موقع کی مناسبت سے جو سواری مل گئی استعمال کر لی، چنانچہ خچر، گھوڑے، گدھے، اونٹ سبھی زیر استعمال رہے۔ رہنے کے حجرے بھی ضرورت کے مطابق، ان میں کسی اسراف کا شائبہ بھی نہیں تھا۔
पत्थर गारे से बने हुए 10-12 फीट लंबे और 8-10 फीट चौड़े हुजरे, जिनकी छतें इतनी नीचे थीं कि खड़े हों तो छत को हाथ लग जाए। एक मर्तबा आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने पत्थरों के खुरदरेपन को छुपाने के लिए अपने हुजरे की दीवारों पर कपड़ा तान दिया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, कपड़ा इसलिए नहीं होता कि पत्थरों को पहनाया जाए। आम लिबास, सफ़ेद कुर्ता, सफ़ेद तहबंद, सर पर सफ़ेद अम्मामा या टोपी, शानों पर सफ़ेद चादर जिसे कभी लपेट लेते, कभी दाहिनी बगल के नीचे से निकाल कर बाएं कंधे पर डाल लेते, जरूरत पड़ने पर तय करके तकिया भी बना लेते। कोई खास मुलाकाती आता तो उतार कर उसको बैठने के लिए बिछा देते, जैसा कि मुझे याद है ग़ज़वा हुनैन के बाद जब उनकी आया हलीमा सादिया की दुख्तर हुज़ाफा और शीमा बनु साद की कैदी की हैसियत से उनके सामने लाई गई, तो उसकी इज्जत अफजाई के लिए उन्होंने उसके बैठने के लिए अपनी चादर बिछा दी थी। सफेद के अलावा हल्का सब्ज और हल्का प्याजी रंग भी पसंदीदा था, लेकिन धारियों की सूरत में। यमन की बनी हुई हल्के रंगों वाली धारीदार चादरें और हल्के जर्द और मटियाले रंग के लिबास भी पहनते थे। कपड़े न ढीले रखते थे न तंग, न उनकी लंबाई अलामत किब्र दिखाई देती थी, न कोताही रहबानियत का प्रचार। नए कपड़े अमूमन जुम्मे के दिन पहनते थे, फाजिल जोड़े बनवा कर नहीं रखते थे। कपड़े फट जाते तो पेबंद लगा लेते थे, लेकिन सफाई और नजाफत का हर दर्जा ख्याल रखते थे। यही मयाना रवि, यही तकवा, यही सादगी उनका मिजाज थी। कभी कभी तोहफों में आए हुए बहुत कीमती कपड़े भी पहने, लेकिन पसंद नहीं फरमाए। एक मर्तबा 27 ऊँटनियों के बदले एक निहायत कीमती जोड़ा खरीद कर पहना। उसमें नमाज भी पढ़ी, फिर किसी को तोहफे में दे दिया। ये इसलिए कि अच्छे कपड़े से इज्तिनाब कहीं दीन में हुज्जत ही ना बन जाए और लोग ख्वामख्वाह चीथड़े ना लटकाएं फिरें। वो जहाँ फजूल खर्ची से रोकना चाहते थे, वहाँ ये भी ख्वाहिश थी कि लोग जोगियों, राहबों और साधुओं की राह पर ना चल निकलें। असल मकसद ये था कि साहिब बसीरत, खुददार और जीरक लोगों का एक फ़आल, मुतहरिक और मुतवाज़न माशरा कायम हो जाए। कुर्ता पहनते तो पहले दायां हाथ आस्तीन में डालते, जूता पहनते तो पहले दाएं पाँव में, दाहिनी करवट से लेटते और सोते वक्त दाहिना रुखसार दाएं हाथ की हथेली पर रखकर सोते। किसी को कोई चीज देते तो दाएं हाथ से, लेते तो दाएं हाथ से। दाएं हाथ की फौकियत और अच्छे कामों के लिए दाहिने हाथ का इस्तेमाल उनकी सिखाई हुई इस्लामी सकाफत का एक अहम अंसर है। 22 बरस तक उनकी जिंदगी के हर पहलू का बगौर मुताला करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि उनकी हयात मुबारका एक ऐसी मयारी और मिसाली जिंदगी थी जिसकी इक़दार में कोई तज़ाद, कोई खिलफशार, कोई पेचीदगी, कोई उलझाव, कोई अबहाम, कोई तसादम नहीं था। वो एक ऐसे शख्स की जिंदगी थी जो अपनी खुदादाद तमीज़ तबई की बिना पर मिजाज फितरत से कामिल मुताबिकत रखता था, जिसके एहसासात फितरी तौर पर तमाम खारजी अवामिल की तरफ मिन हैसुल लाल रुजू करते थे। हर बात पर उनका रद्द अमल इस हद तक हस्बे मामूल होता था कि गैर मामूली मालूम होता था। जब कोई हल तलब मसला उनकी खिदमत में पेश होता तो उनके अतराफ बैठे हुए हम सब अपने अपने तौर पर उसका हल सोचने लगते कि अगर ये मसला हमें दरपेश हो तो हम उसे कैसे सुलझाएंगे। सहाबा में बड़े बड़े जय्यद आलम, मामला फहम, जहां दीदा और साहिबाने अक्ल दानिश थे और मुझ जैसे कोताह फहम भी। हम सब अपनी दानिश में मसले का बेहतरीन हल दरियाफ्त करते, मगर जब वो फैसला सादिर करते तो हमें अपने हल निहायत सतही, बचकाना और नामुनासिब मालूम होने लगते। हम सबको ये लगता था कि उन्हीं का फैसला मुनासिब है। बिल्कुल सादा सा फैसला होता, बिल्कुल सामने की बात, लेकिन वही सादा सी बात उनके बताने से पहले किसी को ना सूझती। हमारी मजमूई फरासत भी उनके सामने हीच होती थी। अपनी अनगिनत दीनी और दुनियावी मसरूफियात और जिम्मेदारियों के बावजूद वो कभी उनके बोझ तले दबे नहीं दिखाई देते थे।
मिजाज में बुर्दबारी और संजीदगी के पहलू ब पहलू शगुफ्तगी का अंसर हमेशा नुमाया रहता था। 3 हिजरी की बात है। बनो अज़फ़ान के इरादे कुछ नेक नहीं लगते थे। आए दिन खबरें मिलती रहती थी कि वो हमारे खिलाफ मुहिम जोई की तैयारी कर रहे हैं। खतरा बढ़ गया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में उस्मान रदियल्लाहु ताला अन्हो को कायम मकाम बनाकर 500 मुसलमान के साथ उनकी सरकोबी के लिए पहुंच गए। बनु अज़फ़ान को भी किसी ने इत्तला दे दी और वो हमारी आमद से पहले ही पहाड़ों की तरफ भाग निकले। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापसी का हुक्म दिया। रबीउल अव्वल की दरमियानी तारीखें थीं। मौसम निहायत खुशगवार। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सबसे पीछे चलने का फैसला फरमाया। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हो वैसे तो फौज के साथ थे, मगर उनका ऊंट इतना ज़ईफ और लागर था कि वो पीछे रह गए और हमारी टोली से आन मिले। यहाँ भी वो पीछे रह जाते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2-1 मर्तबा ये सूरत देखी तो जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हो से कहा, जरा नीचे उतरो और ऊंट को बिठाओ। जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हो ने तामील की। खुद भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कस्बा से नीचे उतरे और जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हो के हाथ से हाँकने की छड़ी लेकर उनके ऊंट को आहिस्ता आहिस्ता 3-4 छड़ियां मारी और फिर जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हो को सवारी के लिए कहा। अब जो जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हो का ऊंट चला तो इतना तेज कि हाथ ही नहीं आ रहा था। अगले पड़ाव पर नमाज मगरिब के बाद जाबिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे थे। बनु अज़फ़ान के आइंदा इक़दाम पर ख्याल आराइयां हो रही थीं कि अचानक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाबिर, मैं तुम्हारा ऊंट खरीदना चाहता हूँ। जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हो ने कहा, आपकी नजर है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मैं इसे कीमतन खरीदना चाहता हूँ। मैं हैरान था कि ये जाबिर के ऊंट का कहाँ से जिक्र आ गया और उसमें खरीदने की कौन सी बात थी। नहीफ व नजार, अपनी जान से बेजार, कोई कल सीधी नहीं थी। जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फिर अपनी पेशकश दोहराई तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं जाबिर नहीं, मुझसे सौदा करो, बताओ उसके लिए 1 दिरहम ठीक रहेगा। जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, ये कम है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, अच्छा चलो 2 दिरहम। जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फिर कहा, कम है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा मुस्कुरा कर रकम बढ़ाते गए और बिल आखिर 40 दिरहम पर बात खत्म हो गई। मदीने पहुंचकर अगले दिन मैं नमाज फजर के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो क्या देखता हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हु का ऊंट बंधा है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाबिर से फरमा रहे हैं कि जाओ 2 रकात नफिल पढ़कर आओ। जाबिर चले गए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इरशाद फरमाया, बिलाल, जाओ 40 दिरहम के बराबर सोना तोल कर जाबिर को दे दो और हाँ, पलड़ा जरा नीचा रखना। मैं सोना तोल कर लाया तो इतने में जाबिर भी आ गए। वो सोना मैंने उनकी खिदमत में पेश कर दिया। उन्होंने सोना संभाल लिया और रुखसत चाही। 2-4 कदम ही गए होंगे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें वापस बुला लिया और फरमाया, अरे जाबिर, अपना ऊंट यहीं भूले जा रहे हो। यूं जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हो सोना भी ले गए और अपना ऊंट भी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर सहाबा से इस किस्म का इल्तिफात फरमाते रहते थे। गुफ्तगू में अल्फाज निहायत ठहर ठहर कर अदा करते, ताकीद के लिए कलमात 3 बार दोहराते थे। जबान निहायत मयारी होती, कभी कोई आमियाना मुहावरा या बाजारी लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते थे। बात करते वक्त अक्सर चेहरे पर मुस्कुराहट रहती। एक मर्तबा अब्दुल्ला बिन हारिस ने कहा था कि मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा मुस्कुराते किसी को नहीं देखा। बात की वजाहत के लिए हाथों और उंगलियों के इशारों से भी मदद लेते थे। किसी सिमत इशारा करते तो पूरा हाथ हरकत में लाते थे। वजाहत बयान, ज़बानो बयान के साथ साथ
حسن گفتار، لہجے کی شائستگی، آواز کی مٹھاس اور کم سے کم الفاظ میں زیادہ سے زیادہ معنی پرو دینا ان کی گفتگو کی امتیازی شان تھی۔ مثال کے طور پر، پہلے عقل استعمال کرو پھر توکل کرو، اسلام لاؤ اور سلامتی پاؤ۔ اعمال نیتوں پر منحصر ہیں، جنگ چالوں سے لڑی جاتی ہے، اب تندور گرم ہوا۔ مجالس کے لیے امانت داری لازم ہے، جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جائے گا۔ قوم کا سردار وہ ہے جو اس کی خدمت کرے۔ ہر نعمت پانے والے سے حسد کیا جاتا ہے۔ بعثت کے چوتھے سال میں جب تبلیغ دین کا حکم ہوا تو آپ ایک دفعہ مجھے اور ابو بکر کو ساتھ لے کر عکاس کے میلے میں گئے۔ یہ عربوں کا قومی میلہ تھا جو ہر سال مکے میں لگتا تھا، اور اس میں شرکت کرنے کے لیے عرب کے گوشے گوشے سے لوگ آتے تھے۔ ایک جگہ لوگوں کا اجتماع دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دعوت حق دینے کی کوشش کی۔ یہ دیکھتے ہی مشرکین کے ایک جمع غفیر نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا اور ان کی باتوں کا اس قدر مذاق اڑایا کہ وہ مزید کچھ نہ کہہ سکے۔ ہم دونوں اندر ہی اندر پیچ و تاب کھا رہے تھے مگر بے بس تھے۔ قبیلہ بنو سلیم کا ایک جوان سال بدوی اس سارے طوفان بدتمیزی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر و تحمل سے اس درجہ متاثر ہوا کہ ہجوم کے چھٹ جانے کے بعد وہ ان کے پاس آیا اور ان کی دعوت کی تفصیل جاننے کا اشتیاق ظاہر کیا۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس بدوی کے درمیان جو گفتگو ہوئی وہ سنیے۔ بدوی: کیسا ایمان افضل ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے ساتھ پسندیدہ اخلاق پایا جائے۔ بدوی: اے اللہ کے رسول، میں بھی آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: آج کل ہم لوگ مظالم کا ہدف بنے ہوئے ہیں، ان کا برداشت کرنا تمہاری طاقت سے باہر ہے، فی الحال اپنے وطن واپس چلے جاؤ، جب اسلام کا غلبہ ہو جائے تو میں جہاں ہوں وہاں آ جانا۔ یہ خوش نصیب بدوی عمرو بن ابسہ تھے اور اس عظیم ماں کے فرزند تھے جن کے بطن سے جلیل القدر صحابی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے تھے، جو خود بھی کم و بیش اسی آن بان سے اسلام لائے تھے۔ اس خوش بخت خاتون کا نام رملہ بنت وقیعہ تھا۔ عمرو رضی اللہ تعالی عنہ فتح مکہ سے کچھ عرصہ قبل مدینے آئے اور فتح مکہ پر جانے والی سپاہ میں شریک ہو گئے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ آپ سے درخواست کی کہ وہ انہیں اپنے ذاتی مسلک کے بارے میں بتائیں تاکہ سب کی رہبری ہو۔ اس کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فکر و عمل کی اتنے جامع وضاحت فرمائی کہ اس کا ایک ایک لفظ ہم سب کو ازبر ہو گیا۔ مجھے وہ ارشاد آج بھی یاد ہے: عرفان میرا سرمایہ ہے، عقل میرے دین کی اساس ہے، محبت میری بنیاد ہے، شوق میری سواری ہے، ذکر الہی میرا سرمایہ ہے، اعتماد میرا خزانہ ہے، حزن میرا رفیق ہے، علم میرا ہتھیار ہے، صبر میرا لباس ہے، اللہ کی رضا میری سعادت ہے، عجز میرا اعزاز ہے، زہد میرا پیشہ ہے، یقین میری طاقت ہے، صدق میری سفارش ہے، طاعت میرا دفاع ہے، جہاد میرا کردار ہے اور نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کھلی کتاب: اللہ کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ایک بین الانسانی مشن کی داستان ہے اور ان کا لایا ہوا صحیفہ ابدی اصولوں کی کتاب ہے جسے عمل کی زبان میں مرتب کیا گیا ہے۔ ولادت سے لے کر وفات تک ان کی کوئی بات، کوئی عمل کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ ان لوگوں نے ہر حال میں دیکھا ہے، بچپن میں، جوانی میں، ادھیڑ عمر میں، ضعیفی میں، تنگ دستی میں، خوشحالی میں، فتح میں، شکست میں، صحت میں، بیماری میں، اختیار میں، بے اختیاری میں، شوہر کی حیثیت سے، باپ کی حیثیت سے، گھر کے چھوٹے فرد کی حیثیت سے، تاجر کی حیثیت سے، قائد انقلاب کی حیثیت سے، منصف و عادل کی حیثیت سے، فرما رواں حکومت کی حیثیت سے۔
جب سے یہ دنیا قائم ہوئی ہے آج تک کسی پیشوا، کسی شاہ، کسی شہنشاہ، کسی پیغمبر، کسی بھی انسان کی زندگی کے بارے میں اتنی تفصیل موجود نہیں ہے۔ ان کی زندگی کے ایک ایک دن کا ایک ایک لمحہ محفوظ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کھلی کتاب کی طرح سب کے سامنے تھے، ہر ادنا عرفہ کے دائرۂ فہم میں، سب کی نظروں کے سامنے، ان سے ہر وقت ملا جا سکتا تھا۔ مدینے کی گلیوں کوچوں میں لوگ ان سے سلام دعا لیتے، مصافحہ کرتے، معانقے کرتے، وہ خود سلام میں پہل کرتے، سب کی خیریت دریافت کرتے، لوگوں کے گھروں میں بیمار پرسی کے لیے جاتے، گلیوں میں کھیلتے ہوئے بچوں سے باتیں کرتے، غریب غربا کے دکھ سنتے، سب سے برابر کی سطح پر ملتے، نہ کسی سے کوئی خصوصیت برتتے، نہ اپنے لیے کوئی خصوصیت چاہتے، کوئی پکارتا تو لبیک یعنی میں حاضر ہوں کہہ کر جواب دیتے، خطاب کرنے والے کی جانب سے اس وقت تک رخ نہ پھیرتے جب تک کہ وہ خود منہ نہ پھیر لے، کسی کو کوئی پیغام بھجواتے تو سلام ضرور کہلواتے، کسی کا سلام ان تک پہنچایا جاتا تو بھیجنے والے اور لانے والے دونوں کو الگ الگ سلام کہتے، نماز میں بھی کوئی سلام کہتا تو اشارے سے جواب دے دیتے تھے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی مجلس میں بیٹھے تھے، کسی نہایت سنجیدہ موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک نیم پاگل خاتون جس کے مرض سے سبھی واقف تھے آئی اور اصرار کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تخلیہ میں اس کی بات سنیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت خندہ پیشانی سے اٹھے اور اس کے ساتھ باہر گلی میں چلے گئے اور کچھ دیر بعد اس کی بات سن کر آ گئے۔ مجھے ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ اس سے پہلے بھی وہ 2 دفعہ اپنی بے معنی باتیں سنانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ چکی ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کی دل آزاری نہیں کرتے تھے۔ صبح اذان سے پہلے میں انہیں بیدار کرنے کے لیے ان کے دروازے پر دستک دیتا تھا، وہ خود باہر تشریف لاتے، اکثر آنکھیں ملتے ہوئے۔ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کبھی کبھی صبح کے دھندلکے میں وہ پاؤں سے ٹٹول ٹٹول کر اپنی چپل تلاش کرتے تھے، بالکل عام آدمی کی طرح۔ ان کی صبحوں کا یہ دستور نہ تھا کہ تمام اہل خانہ اور خدام ان کے اٹھنے سے پہلے اپنے کام کاج میں لگے ہوں اور وہ سب سے آخر میں بادشاہوں کی طرح خوابگاہ سے باہر نکلیں۔ ایک دفعہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے ایک واقعہ سنایا کہ ایک اجنبی ان کے پاس حاضر ہوا اور اس نے جیسے ہی گفتگو شروع کی تو اس پر کپ کپی طاری ہوئی گئی۔ آپ نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے فرمایا، گھبراؤ مت، میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، میں تو ایک ایسی ماں کا بیٹا ہوں جو خشک گوشت کھایا کرتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینے تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ لوگ نر اور مادہ کھجوروں کے خوشے ملا رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم اسی طرح کیا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم ایسا نہ کرو تو شاید تمہارے لیے بہتر ہو۔ چنانچہ لوگوں نے اس سال مادہ کھجوروں کے پھولوں میں نر کھجور کے پھولوں کے ڈنٹل رکھنے چھوڑ دیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ فصل بہت کم ہوئی۔ جب لوگوں نے آپ سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا، میں تو ایک انسان ہوں، جب تمہیں کوئی دین کی بات بتاؤں تو مان لیا کرو، جب اپنی رائے سے کچھ کہوں تو یاد رکھو میں محض ایک انسان ہوں۔ ان کی قیادت محبت کی قیادت تھی، وہ شفقت اور پیار سے لوگوں کو تعلیم دیتے تھے۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ سب کی سنتے تھے اور پھر مشورے کے انداز میں انہیں نیک و بد سمجھا دیتے تھے، کبھی ایسا نہیں کیا کہ محض حکم دے کر فارغ ہو گئے ہوں۔ ان کے مزاج میں شرمیلا پن تھا، اس لیے گفتگو میں پہل بہت کم کرتے تھے، اگر ضروری بھی ہوا تو نہایت مہذب اور شائستہ انداز میں، ہزار حسن و لطافت اور تکلفات کے ساتھ۔ محفل میں کبھی کوئی بات چھڑ جائے تو اسے اس انہماک سے سنتے تھے جیسے کوئی نوجوان بڑوں کی باتیں سن کر کچھ سیکھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ کسی سے اختلاف کرتے تھے تو کبھی سخت لہجہ اختیار نہیں کرتے تھے۔
ان کے جوابات مختصر ہوتے تھے، لیکن وہ اس لیے کہ ان کے سوچنے کی رفتار بہت تیز تھی، اور شاید اس لیے بھی کہ ان کے ارشادات میں افراط و تفریط کی گنجائش نہ پیدا ہونے پائے۔ ان پر وحی ضرور آتی تھی، لیکن وہ اپنی رائے کو دوسروں کی رائے سے نہ کمتر سمجھتے تھے نہ بڑھتر، لیکن ہم جو جانتے تھے وہ جانتے تھے۔ ہمیں ہمیشہ ان کی فوقیت کا پورا ادراک رہتا تھا۔ ان کی زبان سے جو لفظ نکلتا اس قدر پاکیزہ، اس قدر معقول ہوتا تھا کہ وہ ہمارے لیے حکم اور قانون کا درجہ رکھتا تھا۔ بعض دفعہ جب وہ محسوس فرماتے کہ ان کے احترام میں غلو سے کام لیا جا رہا ہے تو رنجیدہ ہو جاتے اور خاصی دیر تک گہری سوچ میں مستغرق رہتے۔ ان کو اس کیفیت میں دیکھ کر ہم پر ان کے جلال کی ہیبت طاری ہو جایا کرتی تھی، جسے ہم مختلف سوالوں اور ہلکی پھلکی باتوں میں چھپانے کی کوشش کرتے تھے۔ ایسے موقع پر وہ بہت پریشان ہو جایا کرتے تھے اور فرماتے تھے، میں محض انسان ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ اللہ نے میری تقدیر میں کیا لکھا ہے۔ وہ ہم میں ہر ایک سے بلند مرتبے پر فائز تھے، لیکن ان کے گھر میں دنیاوی مال و متاع عام لوگوں سے بھی کم تھا۔ انہیں اپنے اوپر نہ سختی کرنے کا شوق تھا نہ فاقہ کشی کا۔ اگر کسی رات بھوکے سو رہے تو محض اس لیے کہ انہوں نے اپنا کھانا کسی اور کو دے دیا جو ان کے خیال میں ان سے زیادہ بھوکا تھا۔ آج ہم جن باتوں کو اپنے قوانین کہتے ہیں وہ ان کا معمول تھا۔ ہمارا قانون بنا ہی ان کے حسن عمل کے نمونوں سے ہے۔ ہم ان کی زبان سے نکلے ہوئے تقریباً ہر لفظ کو یاد کر لیا کرتے تھے۔ بہت کم کلمات ہوں گے جو محفوظ نہ رہے ہوں۔ اکثر آپس کی گفتگو میں ہم ان کی باتوں کا اعادہ کر لیا کرتے تھے۔ اسی اہتمام کی بدولت آج خدا کے فضل سے ہزاروں افراد ہیں جو ان کی احادیث کے عالم ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی انسان کے عام فہم دائرے سے باہر بات نہیں کرتے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور رہتی دنیا تک کل عالم انسانیت کی ہدایت اور رہبری پر مامور تھے۔ ان کی گفتگو میں، ان کے عمل میں، ان کے احکامات اور تعلیمات میں ابہام ممکن نہیں تھا، کیونکہ ان کے بعد منشائے الہی کی مزید توضیح کے لیے کوئی اور پیغام نہیں آنا تھا۔ ایک روز سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے میں آرام فرما رہے تھے۔ میں حجرے مبارک کے باہر اپنے کرتے کے دامن کو پیوند لگا رہا تھا کہ ایک انصاری خاتون زینب رضی اللہ تعالی عنہا آئیں اور مجھ سے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ دریافت کر دو کہ میں اپنا صدقہ اپنے دیور کے یتیم بچوں کو دے سکتی ہوں یا نہیں۔ میں اندر جانے کے لیے اٹھنے ہی لگا تھا کہ ایک اور خاتون تشریف لے آئیں۔ اتفاق سے ان کا نام بھی زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہی تھا، عبداللہ بن مسعود کی بیوی۔ مزید اتفاق یہ کہ وہ بھی وہی مسئلہ دریافت کرنا چاہتی تھی۔ وہ بھی اپنا صدقہ اپنے کسی غریب عزیز کو دینا چاہتی تھی۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور خواتین کا مسئلہ پوچھا۔ آپ نے فرمایا، وہ کون عورتیں ہیں؟ میں نے عرض کی، عبداللہ بن مسعود کی بیوی زینب اور دوسری زینب الانصاریہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک یہ صدقہ دینا درست ہے۔ ان خواتین کو بتا دو کہ انہیں دوہرا اجر ملے گا، ایک صدقے کا اور دوسرا صلہ رحمی کا۔ روزمرہ زندگی میں آپ نے اپنے لیے مساوات پسند کی، کسی اعزازی سلوک کی نہ تمنا کی نہ اجازت دی، نہ مجالس میں نمایاں مقام پر نشست پسند کی۔ میں یہ چاہا کہ لوگ ان کے لیے تعظیماً کھڑے ہوں یا ان کے لیے آقاؤں اور سرداروں جیسے القاب احترام استعمال کریں۔ کوئی غیر اگر ہماری مجلس میں آ جاتا تو اسے پوچھنا پڑتا کہ آپ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں؟ زمام بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ان سے ملنے کے لیے آئے تو ان کو یہی صورت درپیش تھی۔ کوئی مجھے پوچھے تو میں یہی کہوں گا کہ وحی کے علاوہ میں نے ان میں کوئی ایسی بات نہیں دیکھی جسے حدود بشریت سے ماورا قرار دیا جا سکے یا جسے معجزہ کہہ سکے، لیکن اتنی ساری بشری خوبیوں کا، جن میں سے ہر ایک خوبی بشری امکانات کی آخری حد تھی، ایک ذات میں یکجا ہو جانا بجائے خود ایک معجزہ تھا۔ کتاب
بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا پارٹ 22 صفحہ نمبر 388 پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ بقیہ پارٹ 23 صفحہ نمبر 388 سے سماعت فرمائیے۔